جو آپ کی جنزی پراپرٹیز، اس میں عوام کے لیے سہولیات کیا ہیں؟ پرائز اپنے دماغ کے اندر بالکل سوچتے ہیں ایسی کہ یہ کتنے کی ہوگی. 5 مرلے کا جو گھر ہے وہ 2 کروڑ کا مل رہا ہے, 2.5 کروڑ کا مل رہا ہے. تو ہم اس مہنگے دور کے اندر 1 کروڑ 35 لاکھ کا جو ہے نا وہ یہ گھر دے رہے ہیں. پاس بالکل ہاسپٹل ہیں, ونٹر لینڈ ہیں, کارنیول ہے, اور لاہور کا سب سے بڑا بزنس بے وہاں پہ بننے جا رہا ہے. اور لوکیشن اس کی کیا ہے؟ ہماری یہ نیو لاہور سٹی کے اندر فیز 3 کے اندر ہماری سائٹ ہے. ہمارے مٹیریلز A+ مٹیریلز ہیں. پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے اندر بزنس نہیں کرنے آئے. نام صاحب، جیسے ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے ایک لائک یہ انڈسٹری ہے نا، تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے اور یہ جو آپ کی جنزی پراپرٹیز، یہ جو آپ کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اس میں عوام کے لیے سہولیات کیا ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہٹ کر؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو اس کے اندر جو مین ایک سہولت ہے وہ اس کی پرائز ہے. اس مہنگے دور کے اندر جب 5 مرلے کا جو گھر ہے وہ 2 کروڑ کا مل رہا ہے, 2.5 کروڑ کا مل رہا ہے, تو ہم اس مہنگے دور کے اندر 1 کروڑ 35 لاکھ کا جو ہے نا وہ یہ گھر دے رہے ہیں. تو سب سے بڑی تو سہولت ہوگی پرائز, کیونکہ آپ کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں جب مارکیٹ میں تو آپ سب سے پہلے اس کی ایک پرائز اپنے دماغ کے اندر سوچتے ہیں کہ یہ کتنے کی ہوگی. تو ہم سب سے پہلے پرائز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. 1 کروڑ 35 لاکھ کا ہم یہ گھر دینے جا رہے ہیں, اور ایک ایسی ڈیولپ سوسائٹی کے اندر کہ جس کا بہت خوبصورت انفراسٹرکچر ہے, جس کے پاس بالکل ہاسپٹل ہیں, ونٹر لینڈ ہیں, کارنیول ہے, اور لاہور کا سب سے بڑا بزنس بے وہاں پہ بننے جا رہا ہے. ایکٹیو کنسٹرکشن ہے اس کی 55 لاکھ اسکوائر فٹ کی ایکٹیو کنسٹرکشن ہے ہماری سائٹ سے صرف اور صرف 2 منٹ کی مسافت پہ وہ واقع ہے. پراپر لوکیشن اس کی کیا ہے؟ ہماری یہ نیو لاہور سٹی کے اندر فیز 3 کے اندر ہماری سائٹ ہے, جو بیریا کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے, رنگ روڈ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے, سندر انڈسٹریل اسٹیٹ جو روڈ آ رہا ہے مین اڈا پلاٹ سے اس کے ساتھ یہ کنیکٹیڈ ہے, اور وہاں پہ یہ ہم اپنا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بزنس بے جو ہے, کارنیول ہے, ونٹر لینڈ, جتنی بھی یہ فیسلٹیز ہے, ایجوکیشن سیکٹرز, یونیورسٹی آف لاہور, BNU یونیورسٹی, سپیریئر یونیورسٹی, پنجاب کالجز جتنے بھی ہیں وہ سب ایکسیس کر رہے ہیں ہماری اس سائٹ کو. تو ہم تو سب سے پہلے اپنی پرائز پہ بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہٹ کے اگر بات کریں تو ہمارا مٹیریلز جو وہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں وہی ہمیں یونیک کر رہے ہیں. ہمارے مٹیریلز A+ مٹیریلز ہیں. ہم اگر اپنی اینٹیں یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم ان کی پراپر اسٹرینتھ ان کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں لیب. اگر ہم اسٹیل یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا ٹیسٹیڈ ہے. 60 گریڈ کا اسٹیل ہم یوز کر رہے ہیں. جو ہماری برک آ رہی ہے وہ 2000 سے 3000 PSI کی ہم پراپر اس کی اسٹرینتھ چیک کرتے ہیں پھر ہم یوز کر رہے ہیں. ہمارا سیمنٹ جو ہے وہ 4 سے 5000 PSI پہ ہم یوز کر رہے ہیں. تو ہم ان ساری چیزوں کو لے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہم ایک ڈفرینٹ ماڈل لے کے آنا چاہ رہے ہیں. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے اندر بزنس نہیں کرنے آئے. ہم ایک اس یوتھ کے لیے, اس عوام کے لیے ہم ایک سلوشن لے کے آئے ہیں. ہم ایک وین لے کے آئے ہیں. ہم اس ماڈل کو ہی بدلنے جا رہے ہیں. ہم اس ریل اسٹیٹ کے واقعی میں ڈائنامکس چینج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ ہماری کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے, ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے, ہماری ایک موومنٹ ہے. جو بندہ ہماری اس موومنٹ میں ہمارے ساتھ چلنا چاہے ہم حاضر ہیں. ہمارا فوکس ہماری یوتھ ہے, ہماری ایسی جنریشن. آپ دیکھیں, کبھی غور کریں, باہر کی جو دنیا مغرب ہے وہ کیوں اتنا کامیاب ہو گیا. وہ صرف اس لیے اتنا کامیاب ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی یوتھ کو سپورٹ کیا, اور ہماری یوتھ ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے باہر. بالکل. اور جب یہ والی یوتھ, ایک گریجویٹ یوتھ جب باہر جاتی ہے کسی اور فارم پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں, تو صاف ظاہر ہے مغرب کو تو پڑھا لکھا مزدور مل گیا, گریجویٹ مزدور مل گیا. سوچنے کی بات ہے ہمیں یہ. تو کیوں نہ اس یوتھ سے ہم یہاں پہ کام لیں, وہ اپنے ملک میں رہ کے ایک اچھا رول پلے کریں, تو ہم اس ملک کو مل کے اوپر لے کے جائیں. یہ سب سے بہترین ایک پلان ہے, ہمارے ماڈل ہے. دیکھیں, آج تک اس ریئل اسٹیٹ بزنس کے اندر لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اسکیم ہوئے ہیں, فراڈ ہوئے ہیں. لوگوں نے فائلیں بیچی ہیں. فائلوں کا کیا کام ریل اسٹیٹ کی دنیا میں؟ فائلوں کا کیا کام؟ جب ایک کلائنٹ فائل لے جاتا ہے 3-4 سال بعد اس کو پتہ لگتا ہے جی وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ تو ابھی جی سبزہ ہے, وہاں پہ تو باغات ہیں, وہاں پہ ابھی فصلیں اگی ہوئی ہیں, وہاں پہ تو پلاٹ ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے اسکیم ماضی میں ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں, اور ابھی بھی کیسز سامنے بالکل ایسے آ بھی رہے ہیں کیسز. اور ہم نے اسی ماڈل کو چینج کرنا ہے. ہم نے ریل اسٹیٹ کو ایک انڈسٹری کی شیپ دینی ہے, جیسے ہماری دبئی کی ایک ریل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہٹ کر. بالکل ہم ٹیپیکل, ہم دیکھیں, میں اکثر کاؤنٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا بزنس نہیں ہے, یہ ہمارا ایک انقلابی موومنٹ ہے. یہ ہماری ہم ایک ریولیوشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور آپ یقین کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہماری ریولیوشن, ہمارا انقلاب ایک برپا ہو جاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, تو پاکستان کی اکانومی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ ایک اتنا اہم رول پلے کرے گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس مزے کی بات ہے, ہمارے ملک کے اندر
میدان ہیں, ہمارے ملک کے اندر پہاڑ ہیں, ہمارے ملک کے اندر ہمارا نارتھ ہے جو پوری دنیا سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اگر ہم اپنے انفرا کو تھوڑا ڈیولپ کر لیں, اچھا ڈیولپ کر لیں, تو ہمارے پاس, تو یقین کریں پاکستان کا ویزا لینے کے لیے لوگ ٹکٹوں میں لگیں. ہمارا جو نارتھ ہے, ہمارے پاس جو اسکردو والا ایریا ہے, ہم وہاں پہ ڈفرینٹ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, وہاں سے ڈائریکٹ لوگوں کو باہر سے ایکسیس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو دیکھیں ملٹیپل آپشنز ہیں. صرف ضرورت کیا ہے, ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کے سامنے ہر چیز کھلی رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی چیز ہے, یہ ہم ایسے بنانے جا رہے ہیں, یہ ہم اتنے ٹائم میں ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. صرف اتنا سا اگر ہم اپنے اندر چینجنگ لے آئیں تو یقین کریں یہ انڈسٹری بہت اوپر چلی جائے گی, بہت اوپر چلی جائے گی. اچھا, یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, اور ڈیفینیٹلی ایسی ہی ضرورت ہے ہمارے ملک کو. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سونا چاندی کی جو قیمتیں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, لوگ اس پہ بھی انویسٹ کر رہے ہیں. آپ کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے ہیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کیا مشورہ دیں گے لوگوں کو, کیا ریئل اسٹیٹ پراپرٹیز پہ انویسٹ کرنا عوام کے لیے فائدہ مند ہے؟ بالکل فائدہ مند ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل, چھوٹی سی بات, ہم یہ اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایگزامپل سے. زمین کے اوپر سب سے بڑی انویسٹمنٹ زمین خود ہے, ٹھیک ہے. زمین سے بڑی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس زمین کے اوپر. آپ اگر اپنی چیز, اور زمین کسی بھی دور میں مہنگی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈفرینٹ اس سیکٹرز کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں, اس کا ریٹ نکال سکتے ہیں, ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں. سونا اور چاندی یہ ایک ایسی چیز ہے, دیکھیں جو آپ پہن رہے ہیں, بے شک ان کی پرائزز اوپر جا رہی ہیں, لیکن وہ آپ کی ایک اپنی ذات کے لیے چیز ہے. زمین آپ لیتے ہیں, آپ کی نسل کھاتی ہے, آپ کی جنریشن, آپ اگر کوئی گھر لیتے ہیں, آپ اگر کوئی پلاٹ لیتے ہیں, وہ آپ کی جنریشن کے لیے ہے. سونا چاندی تو آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے, نو ڈاؤٹ کہ وہ اوپر جا رہے ہیں, ان کی پرائزز بڑھ رہی ہیں, لیکن زمین سب سے بیسٹ آپشن ہے, ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کوئی زمین کا ٹکڑا لے لیں, آپ گھر لے لیں, آپ اپارٹمنٹ لے لیں, کچھ لے لیں, اور وہ آنے والے ٹائم میں اپریسیشن کی طرف جائے گی, ٹھیک ہے. بے شک باقی چیزیں بھی اپریسیشن کی طرف جاتی ہیں, لیکن زمین کا جائیداد ہے, یہ ایک سالڈ چیز ہے جس پہ آپ کی جنریشن بیٹھ کے آنے والے ٹائم میں اس پہ بیٹھی ہوتی ہے, وہ چیزیں پھر چلتی رہتی ہیں, وہ آگے. بالکل ایسے. اچھا, آپ ماشاء اللہ سے, میں آپ کے پوائنٹ آف ویوز بھی سن رہی ہوں اور کافی اچھی سوچ ہے آپ کی. میں اگر کہوں کہ آپ مجھے الیبوریٹ کریں کہ کیا آپ کا ویژن ہے ہماری یوتھ کے لیے, بینگ اے سی ای او آف جینزی پراپرٹیز. میرا وین جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں نے وین اڈاپٹ کہاں سے کیا, دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, آپ وہ سیکھی سکھائی آپ کبھی بھی چیزیں لے کے پیدا نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. آپ کسی نہ کسی چیز کی, کوئی کسی نہ کسی بندے کا وین, کسی آپ کا کوئی مینٹور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرا جو اس انڈسٹری کے اندر مینٹور ہے وہ ڈاکٹر صبیح الاکرام صاحب ہیں, ٹھیک ہے. سی ای او ABS ڈیولپرز ہیں, وہ میرے استاد ہیں, بلکہ میں نے تو ان کو اپنے پیر و مرشد کا رتبہ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک ہی چیز سکھائی ہے, انہوں نے کیا, اینڈ یوزرز کا سوچنا ہے, لوگوں کا سوچنا ہے, ینگ لوگوں کا سوچنا ہے, ینگ بلڈ کا سوچنا ہے, ٹھیک ہے, یوتھ کا سوچنا ہے. تو میں نے انہی کے سفر کو آگے سٹارٹ کیا ہے, انہی کا ایک جو روڈ میپ ہے, ویژن ہے, میں اسی کو آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. الحمدللہ ان کی میرے ساتھ سپورٹ ہے, اور جو میرا اپنا ایک ذاتی ویژن ہے, بینگ اے سی ای او جینزی پراپرٹیز, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے جو نوجوان ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کیوں نہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ کریں.